آج جو ہمیں اسلامی نظریے کی بنیاد پر آؤٹ ڈیٹڈ کہتے ہیں یا دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہمیں تنگ نظر کہتے ہیں، وہ دنیا کے سب سے بڑے سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہندوستان کو کیوں کچھ نہیں کہتے؟ جہاں پر گائے ذبح کرنے پر بندہ مار دیا جاتا ہے، جہاں پر گائے ذبح کرنے پر بندہ مار دیا جاتا ہے، یہ تو حال ہے، کیوں کچھ نہیں کہتے؟ مسئلہ انہیں انسانی حقوق سے نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید انہیں انسانی حقوق کی بڑی ہمدردی ہے، انہیں کافروں سے بڑی ہمدردی ہے، اس لیے وہ بات کرتے ہیں۔ مسئلہ انسانی حقوق کا نہیں ہے کہ وہ انسان مر رہے ہیں تو ان کو پرواہ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں تو اتنا ظلم نہیں ہو رہا، پاکستان میں تو اقلیت الحمدللہ بہت زیادہ آزاد ہے، کچھ زیادہ ہی آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک میں تو کسی پر ظلم نہیں ہو رہا، ظلم تو وہاں ہو رہا ہے، لیکن اس ظلم پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ کیونکہ وہ اسلامی لوگ نہیں ہیں، وہ اسلامی ملک نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں۔ اب وہ کسی کی بھی گردن کاٹتے پھریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امن کے نام پر دنیا کے کئی ممالک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، لیکن کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا۔ کیوں کچھ نہیں کہتا؟ کیونکہ وہ اسلام کے پیروکار نہیں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا نام لینے والا، محض نام لینے والا، چاہے اس کا اسلام سے واسطہ ہو یا نہ ہو، پاکستان سے تعلق ہو یا نہ ہو، وہ صرف نام لینے والا کوئی غلط کام کر دے تو پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا پر شور مچ جاتا ہے، اقوام متحدہ میں شور مچ جاتا ہے کہ فلاں مسلمان نے اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اب دیکھیں نا، یہ سارے مسائل مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ اور پھر ایک طبقہ نکل آتا ہے دانشوروں کا جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام کیسے ہے، اسلام کیا ہے اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ تو میرے دوستو، اسلام کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، یہ قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چل گیا، اور مسلمانوں کی ریاستیں کیسے چلی ہیں اس کی مثالیں ماضی میں موجود ہیں، تو ہمیں آج ان سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے کروں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ ویسٹ کی پیروی نہیں کریں گے، مسلمان غالب نہیں آئیں گے یا پاکستان غالب نہیں آئے گا، تو یہ بھی بہت بڑی خام خیالی ہے۔ یہ خام خیالی کیسے ہے کہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ جب سے ہم نے اسلامی تعلیمی نظام کو چھوڑ کر ویسٹ کا تعلیمی نظام اپنایا ہے تو ہمارے ہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، کیا کچھ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے۔ وہ تعلیمی ادارے جن کا مقصد بچوں کو تعلیم دینا، طلباء کو تعلیم دینا، ان کی اخلاقی تربیت کرنا تھا، وہاں حال یہ ہے کہ وہاں ہولی دیوالی کے جو ہے وہ ایونٹس آرگنائز کیے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے آرگنائز کیے جا رہے ہیں، اور کوئی سوال اٹھانے والا نہیں ہے۔ کون سا ایسا ملک ہوتا ہے کہ جہاں پر ملک کی آئیڈیالوجی کے خلاف ببانگ دہل کام کیے جائیں، ببانگ دہل باتیں کی جائیں اور کچھ نہ کہا جائے؟ کیوں؟ کیونکہ ملک کی آئیڈیالوجی کے خلاف جو یہ بات کی جا رہی ہے یہ ان یہودی آقاؤں کو خوش کر رہی ہے، لہٰذا اس پر کچھ نہیں کہا جاتا، لہٰذا اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی۔ اب دیکھیں نا، دو قومی نظریہ تو اسلام اور کفر الگ الگ قوم کا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے اندر تحمل نہیں ہے، آپ کے اندر برداشت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ کفار کو مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پاکستان بنانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہاں پر ہر کافر کو قتل کیا جائے، مقصد یہ تھا کہ نظام اسلام کا چلے گا، نظام قرآن و سنت کا چلے گا، جو کفار اس ملک میں رہیں گے انہیں حق ہوگا کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ مطلب ہے پاکستان بنانے کا، اور اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ اور کفار کے ساتھ بردباری اور کفار کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے یہ مقصد نہیں تھا کہ کفار کے ساتھ آپ بردباری یا ان کے ساتھ آپ ہمدردی کرتے ہوئے ان کی ہولی دیوالی اور ان کے کرسمس میں شامل ہو جائیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی جگہ پر اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیں، اسلام کی دعوت بہرحال ان کے لیے، وہ جب چاہیں اسلام قبول کر لیں، اسلام کی دعوت بہرحال سب کے لیے موجود ہے۔ لیکن آج اسلام کی دعوت دینے پر بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ببانگ دہل کسی بڑے فورم پر اسلام کی دعوت دے دے، یا کہیں پر کفار موجود ہوں، ہندو موجود ہوں، عیسائی موجود ہوں، ان تک اسلام کا پیغام پہنچا دے، قرآن و سنت کا فرمان پہنچا دے، تو ہمارے یہ سو کالڈ دانشور آج کل اس پہ بھی اعتراض کرنے لگ گئے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ وہ اسلام کے دامن میں آ جائے۔ تو بھائی، اسلام کی تبلیغ کرنا اور اسلام کے دامن میں کسی کو لانا یہ تو انبیاء کا طریقہ کار ہے، اور یہ تو ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اور پھر معاذ اللہ قرآن و سنت سے غلط استدلال کر کے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو میں یہاں پر اپنے نوجوان بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے دوستوں، کہ ہمارا ملک اس لیے آزاد کیا گیا تھا کہ اس ملک میں اسلامی نظام قائم کیا جائے،
اسلام کے مطابق یہاں پر حکومت کی جائے اور اسلام کے دیے ہوئے حقوق کے مطابق اقلیتیں اپنی زندگی سکون سے گزاریں، اور اسلام کے دیے ہوئے حقوق کے مطابق اور اسلام کے دیے ہوئے جو ہے جتنا اسلام نے ان کو حق دیا ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارے، اور یہاں کا مسلمان، یہاں کا رہنے والا مسلمان چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی، وہ اس ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اور تمام معاملات اپنے قرآن و سنت کے مطابق چلائے۔